السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ آل آف یو۔ ہماری اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر ہمارا سبق ہے یوم آزادی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک سبق پڑھا بی اماں، وہ ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے تحریک پاکستان، تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہی ہمارا سبق ہے یوم آزادی۔ ان جیسی لاکھوں ہی شخصیات نے اپنا حصہ ڈالا تو ہمیں یہ وطن عزیز نصیب ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی، مال کی، جائیداد کی، گھر والوں کی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی، آزادی۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، پھر ہمیں یہ ملک پاکستان ملا ہے۔ ہمیں ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو ملا۔ اسی لیے یہ دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہم پاکستانی یہ دن کس طریقے سے مناتے ہیں، کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ سبق اسی بارے میں ہے۔ سبق اس طرح سے شروع ہوتا ہے: پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، یہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس دن کو ہم یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ یوم کہتے ہیں دن کو، آزادی جس دن ہمیں آزادی ملی، تو یوم آزادی، آزادی کا دن۔ یہ ہمارا قومی تہوار ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تہوار مذہبی ہوتے ہیں اور کچھ تہوار قومی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا قومی تہوار ہے جو ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مناتے ہیں۔ کسی خوشی کے مبارک دن کو تہوار کہتے ہیں۔ یوم آزادی پر پورے ملک میں عام کاروبار بند ہوتا ہے، اسکول، کالجوں اور دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے، سب لوگ مل کر خوشی مناتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو پاکستان میں عام تعطیل ہوتی ہے، تمام کاروبار اور اسکول، کالجز، دفاتر بند ہوتے ہیں۔ دنیا کی سبھی قومیں اپنے طور پر اپنے قومی دن کو تہوار کے طور پر شاندار طریقے سے مناتی ہیں، تو ہم بھی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنا قومی دن بہت شاندار طریقے سے مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن بڑا تاریخ ساز ہے۔ یہ ہمارے لیے آزادی کا پیغام اور پاکستان کا تحفہ لے کر آیا، کیونکہ اسی دن ہمیں ہمارا ملک ملا تھا، تو یہ دن ہی ہے جو ہمارے لیے پاکستان کا تحفہ لے کر آیا تھا۔ ہر سال 14 اگست ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ یوم آزادی کے جشن کو منانے کی تیاریاں کئی روز پہلے سے شروع کر دی جاتی ہیں۔ کہیں لوگ جھنڈیاں بنا رہے ہیں تو کہیں قومی پرچم تیار کیے جا رہے ہیں، عمارتوں پر روشنی کی خاطر برقی قمقمے لٹکائے جا رہے ہیں۔ شہر ہو یا گاؤں، آزادی منانے کے لیے ہر جگہ بھرپور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، سب جگہ ایک ہی انداز کا جوش ہوتا ہے۔ 14 اگست کی صبح پاکستان بھر میں لاکھوں لوگ نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر، تو نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا۔ اور وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آزادی کی تقریبات کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت سے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، یعنی کیپٹل۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں وزیر اعظم پاکستان قومی پرچم لہراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قومی ترانے کی دھن پیش کی جاتی ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی کے بعد وزیر اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد زرق برق لباس پہنے ننھے منھے بچے قومی نغمے اور ٹیبلو پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری تقریب ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جاتی ہے۔ ریڈیو پر اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال نشر کیا جاتا ہے۔ ناشتہ کر کے بچے، بوڑھے اور جوان سبھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اس تقریب کو بڑے شوق سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ کراچی میں لوگ صبح ہی سے قائد اعظم محمد علی جناح اور لاہور میں علامہ محمد اقبال کے مزار پر پھول چڑھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے آزادی پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا، اور علامہ محمد اقبال، جنہوں نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ علامہ محمد اقبال کا مزار لاہور میں ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار کراچی میں ہے، تو ان دو شخصیات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لوگ اس دن
ان کے مزار پر پھول چڑھاتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور قوم کے ان عظیم رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی سلامتی اور اس کی ترقی و کامرانی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہاں فوجی گارڈز کی تبدیلی کا منظر بھی قابل دید ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار قائد پر سفید لباس میں ملبوس گارڈز ہوتے ہیں، جو تھوڑی دیر بعد جو ان کا مخصوص وقت ہوتا ہے اس کے بعد گارڈز میں تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ جو گارڈز پہلے پہرا دے رہے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، دوسرے گارڈز آتے ہیں، تو ان کی تبدیلی کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب ہمارے اسکاؤٹس خوشنما وردیاں پہنے، قومی پرچم اور مختلف بینر لیے قطار در قطار فوجی انداز میں باوقار انداز سے مارچ کرتے ہیں تو یہ منظر خوش کن ہوتا ہے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے اور تالیاں بجا کر خوب داد دیتے ہیں۔ اس تقریب کے ساتھ ساتھ ہر صوبے میں صوبائی سطح پر اور ضلعوں میں ضلعی سطح پر رنگا رنگ تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دوڑ میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ آزادی کے جشن کو منانے کے لیے سب چہرے روشن اور جسم توانا ہوتے ہیں۔ طلباء اور طالبات کے پی ٹی شوز، کھیلوں کے مقابلے، کشتیاں، ملاکھڑے، گھڑ دوڑ اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ بعض ادارے کلچرل شو منعقد کراتے ہیں۔ شام ہوتے ہی ملک میں چراغاں قابل دید ہوتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں دلہن کی طرح سجائی جاتی ہیں، جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں سے ہٹنے کو قطعی جی نہیں چاہتا۔ یعنی سب چیزیں، سب عمارتیں، سب شاہراہیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، اتنی دل کو بھا رہی ہوتی ہیں کہ وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا۔ لوگ رات گئے تک گھومتے پھرتے اور آزادی کی تقریب سے محظوظ ہوتے ہیں، یعنی انجوائے کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس دن اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اب لکھاری ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ اب انہوں نے خود جواب دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے، اسی لیے ہم اس دن کو اتنی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ اسی دن ہم نے اپنے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل کیا۔ 14 اگست 1947 کو اس مقدس سرزمین پر ہمارا سبز ہلالی پرچم پہلی بار فضا میں بلند ہوا اور ہم ایک باعزت قوم کی حیثیت سے آزاد قوموں کی صف میں شامل ہو گئے۔ صف کہتے ہیں لائن کو۔ جتنی بھی آزاد قومیں تھیں، 14 اگست کے بعد ہم بھی ان آزاد قوموں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں دیں اور بڑے دکھ جھیلے، تب کہیں جا کر ہمیں یہ ملک نصیب ہوا۔ اب کیوں نہ اس دن کو آزادی کے تہوار کے طور پر منا کر ہم اپنے آپ کو ایک باوقار قوم کے طور پر پیش کریں۔ آزادی کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنے وطن کی سربلندی کے لیے دن رات ان تھک محنت کریں گے، یعنی اپنے وطن کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے بغیر تھکے ہوئے، اور اپنے بزرگوں کے اس دیے کو بھرپور روشن رکھیں گے۔ وہ دیا جو ہمارے بزرگوں نے روشن کیا ہے اس کو بجھنے نہیں دیں گے اور ہمیشہ روشن رکھیں گے۔ تو آج جب کہ اگست کا ہی مہینہ ہے تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت کریں گے، کوششیں کریں گے اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔